گورگن کی کال آئی کہ آپ قبرستان آئیں اور ہم نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں اپنے کام جلدی سے ختم کر کے قبرستان پہنچا۔ جب میں قبرستان پہنچا تو گورگن نے جو بات مجھے بتائی تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ گورگن نے بتایا، جب سے آپ کے والد کو آپ نے دفنایا ہے، آدھی رات کو ان کی قبر سے آوازیں آتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا وہ آوازیں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا آپ کے والد صاحب کی قبر سے ذکر کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا ذکر کون سا کرتے ہیں، مطلب کچھ سمجھ بھی آتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ استغفر اللہ کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، کہ جیسے کوئی ذکر کر رہا ہو استغفر اللہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ الحمدللہ سے میں ٹھیک ہوں، اور آج میرا ویڈیو بنانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، بٹ جب یہ سٹوری میرے سامنے آئی، یقین کریں میں نے ایک لمحہ بھی دیر کیے بغیر یہ امانت سمجھ کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میں بھی الحمدللہ سے استغفار پڑھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ ڈیلی پڑھوں، مگر کبھی کبھی میں بھی انسان ہوں، کبھی میں بھی چھوڑ دیتی ہوں، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کئی دن تک میں نہیں پڑھ پاتی۔ لیکن آج کی سٹوری سن کر میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ جان تو چلی جائے لیکن استغفار کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دیں، اسی لیے میں نے یہ آپ سے سٹوری شیئر کی ہے تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ یہ سٹوری ایک بھائی کی طرف سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد ایک بزرگ آدمی تھے، اور وہ استغفر اللہ کو بہت ہی پابندی سے پڑھتے۔ وہ دن میں 7,000 تو کیا 12-13,000 14,000 جتنا وہ پڑھ سکتے تھے وہ پڑھتے، اور ہم اپنے والد سے اکثر کہتے کہ آپ اتنا زیادہ ذکر مت کیا کریں، حالانکہ آپ کی زندگی وہ بہت ہی پاک دامن گزری ہے، آپ کی زندگی میں اتنے گناہ نہیں ہیں، آپ کیوں اتنا زیادہ استغفار کرتے ہیں؟ تو میرے والد کہتے کہ میں آخر عمر میں ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اس حالت میں ملوں کہ وہ مجھ سے راضی ہو، اور میں اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اس زندگی سے جانا چاہتا ہوں۔ خیر ہم نے اپنے والد کو انہی کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ سارا دن استغفر اللہ پڑھتے۔ پھر ایک دن یوں ہوا، سب نے ہی یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے۔ میری وائف اب میرے والد کے لیے قہوہ بنا کر گئی، صبح کو ان کے لیے چائے وغیرہ لے کر گئی، تو دیکھا ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا سانحہ تھا ہمارے تمام خاندان کے لیے، کیونکہ میرے والد ایک سایہ دار درخت کی طرح تمام خاندان کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ میرے والد کا بہت بڑا جنازہ ہوا، اور اتنا بڑا جنازہ ہمارے کسی بھی رشتہ دار کا نہیں ہوا، اور نہ ہی شہر میں اتنا بڑا جنازہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی جس جگہ پر قبر بنی اس کے متعلق گورگن حضرات کا یہ کہنا تھا، اس جگہ اس درخت کے نیچے ہم نے کئی میتوں کو دفنانے کی کوشش کی ہے، مگر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بات بنتی اور وہ اس جگہ پہ دفن نہ ہو پاتی، کیونکہ یہ جگہ آپ کے والد کے لیے ہی خاص تھی اللہ کی طرف سے۔ وہ درخت کے نیچے تھی قبر، اور اتنی سایہ دار جگہ پر ایک خوش نصیب ہی دفن ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں زیادہ عجیب بات تو یہ ہوئی کہ کچھ دنوں کے بعد میرے نمبر پر گورگن کی طرف سے کال آئی کہ آپ قبرستان آئیں اور ہم نے آپ کے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام کام کو ختم کر کے قبرستان پہنچا، اور جب میں اس گورگن سے ملا اور پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ وہ کہتے کہ ہم رات کو بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں، رات کی تاریکی، قبرستان کا خاموشی، جب ہم بہت زیادہ وحشت زدہ ہوتے تو ہم آپ کے والد کی قبر پر جا کے بیٹھتے، ہمیں وہاں پہ عجیب سکون ملتا ہے، اور آپ کے والد کی قبر سے آوازیں آتی ہیں، ذکر کرنے کی آوازیں آتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ چلیں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذکر کرنے کی آوازیں آتی ہیں، تو کیا کبھی آپ کو یہ بھی محسوس ہوا وہ کون سا ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ ذکر استغفر اللہ کرنا بھی ذکر ہے، الحمدللہ پڑھنا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ پڑھنا بھی ذکر ہے، بہت سارے ہیں، اللہ کی یاد میں رہنا ذکر ہی ہے، ذکر کہلاتا ہے۔ تو گورگن کہنے لگا آپ کے والد کی قبر سے استغفر اللہ پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں میں بہت زیادہ حیرت زدہ رہ گیا اور بہت زیادہ خوش ہوا
کہ میرے والد نے جو عمل کیا تھا اس کا جو ہے نفع وہ ان کو مل رہا ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں اس دن کے بعد جو ہے میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا، مگر ہمارے پورے گھر نے کہ آج کے بعد جو ہے ہم استغفار پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن استغفار جو ہے وہ پڑھنا نہ چھوٹے۔ وہ کہتے ہیں اب ہم نے اجتماعی طور پر استغفار پڑھنا اور پڑھوانا شروع کر دیا اور ہمیں اتنی زیادہ برکتیں مل رہی ہیں۔ یہ سٹوری بہت لمبی تھی، میں نے اس کو بہت مختصر انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، اور اس کو اگر کوئی ایک بندہ یا بندی استغفار پڑھنا شروع کر دے تو میری نجات کے لیے انشاءاللہ یہی کافی ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری استغفر اللہ کی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو آپ آج سے دل میں یہی نیت کر لیں کہ ہم بھی استغفر اللہ پڑھیں گے، چاہے 12,000 نہیں پڑھ سکتی، 1200 پڑھ لیں، اگر مطلب اس سے بھی کم پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ضرور شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت زیادہ فائدے ملیں گے، اور آپ کو ذرا سا بھی فائدہ ہو تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔